پوری دنیا اس وقت یہ بات جان چکی ہے کہ ایران کے اندر جو اس وقت ہنگامے اور احتجاج ہو رہے ہیں، جن کو جان بوجھ کر اسلامک رجیم کے خلاف ایک احتجاج کے اندر بدل دیا گیا ہے، اس کے پیچھے اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد اور امریکن CIA کا ہاتھ ہے۔ اور یہ بات دنیا کو کیسے پتہ چلی؟ کیونکہ ایران کے لوگ یہ کبھی نہیں کر سکتے کہ احتجاج کے نام پر اپنی خود کی سرکاری بلڈنگز کو آگ لگائیں، اپنی سیکیورٹی فورسز پر حملہ کریں اور اپنے مقدس ترین مقامات کو جلا کر راکھ کر دیں، یعنی مسجدوں کو بھی آگ لگا دیں۔ یہ ایران کے لوگ کبھی نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کے اندر اسرائیلی خفیہ ایجنسی یا پھر CIA کے لوگ شامل نہ ہوں۔ اپنی فوج پر کوئی حملہ نہیں کرتا۔ سب سے بڑھ کر مہنگائی اور انفلیشن کے خلاف ہونے والا یہ احتجاج اسلامی نظام کے خلاف ایک بغاوت کی شکل اختیار کر چکا ہے، جو کہ ایرانی عوام کی خواہش کبھی نہیں ہو سکتی۔ امریکہ اور اسرائیل کو لگتا تھا کہ آیت اللہ خمینی کی حکومت کو اکسا کر ان انتشاری لوگوں پر حملہ کروایا جائے اور پھر انہی لوگوں کو ڈیفینڈ کرنے کے نام پر امریکہ ایران پر ایئر سٹرائک کر دے گا۔ اور ہم نے دیکھا بھی کہ حالات دن بدن اسی سائٹ پر ہی جا رہے تھے۔ ٹرمپ نے کھلی دھمکی بھی دے دی تھی کہ اگر مزید پروٹیسٹرز کو مارا گیا تو امریکہ ایران پر کوئی بھی حملہ کر سکتا ہے۔ سوشل میڈیا مسلسل پروپیگنڈا سے بھرتا جا رہا تھا۔ انٹرنیشنل میڈیا فیک نیوز چلا رہا تھا، جس کے اندر پاکستان کی حکومت بھی شامل تھی۔ ایران کی حکومت کے خلاف اکسانے والی یا پھر گمراہ کن پوسٹ پورے انٹرنیٹ پر گردش کر رہی تھی، جس کی سب سے بڑی مثال ہے یہ فوٹو۔ اس پکچر کے اندر آپ ایک ینگ لڑکی کو دیکھ سکتے ہیں جو کہ آیت اللہ خمینی کی تصویر کو جلا کر اس سے سگریٹ پی رہی ہے، اور آپ دیکھیں کہ یہ کس طرح کا پروٹیسٹ ہے کہ ایک جینزی لڑکی سگریٹ پی رہی ہے، لیکن اس پر لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اس کی ڈریسنگ پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اعتراض اس بات پر ہے کہ کس طرح کا احتجاج کرنا ہے۔ اب اس پکچر کی ریئلٹی بھی آپ کو بتا دوں تو یہ ایران کی دراصل ہے ہی نہیں، اور نہ ہی یہ 2026 کی ہے، بلکہ یہ کینیڈا کی تصویر ہے جو کہ غالباً 2019 کی ہے۔ جب کینیڈا کے اندر ایرانی ایمبیسی کے باہر اسرائیلی فنڈڈ لوگ احتجاج کر رہے تھے تو اس دوران یہ پکچر لی گئی تھی، اور اس کا بیک گراؤنڈ جان بوجھ کر وائڈ نہیں رکھا گیا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ پورے سوشل میڈیا پر اسی کو سلوگن بنا کر مسلمانوں کی حکومت کے خلاف ایک بغاوت کی جا رہی ہے۔ اس وقت بھی آپ سوشل میڈیا اوپن کر کے دیکھیں تو آپ کو اپنی فیڈ پر 90% وہ پوسٹ پش ہوتی نظر آئیں گی جو کہ ایران کے خلاف اس پروٹیسٹ کے خلاف فیک نیوز پھیلا رہی ہوں گی۔ اب اسی چیز سے آپ اس پروگرام یا پھر سوشل میڈیا کے پروپیگنڈا کی انٹینسٹی کا اندازہ لگا لیں، اور اسی سوشل میڈیا کو ٹول کے طور پر ایران کے اندر احتجاج کو ہوا دینے کے لیے، اس کو پرتشدد بنانے کے لیے جان بوجھ کر اسرائیلی فنڈڈ لوگوں نے استعمال کیا تاکہ جان بوجھ کر یہ انتشار پھیلائیں تو ایران کی حکومت ان کے خلاف کوئی ایکشن لے، اور جب ان فسادیوں کے خلاف کوئی ایکشن لیا جائے گا، ان کو گرفتار کیا جائے گا، پھانسیاں دی جائیں گی، تو اسی چیز کو بنیاد بنا کر امریکہ اور اسرائیل ایران پر حملہ کر دیں۔ اور ایران اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ گیا تھا، کیونکہ اس کو پتہ چلا کہ یہ لوگ لوگوں کو اکسانے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں اور جگہ جگہ پر فیک نیوز پھیلا کر ان کو اکٹھا کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے ایران کے مختلف شہروں کے اندر جگہ جگہ پر مظاہرے پھیل رہے تھے، جس کو روکنے کے لیے جان بوجھ کر ایران کو انٹرنیٹ بند کرنا پڑا تاکہ اس پروپیگنڈا کو کاؤنٹر کر سکیں، اور اس سے کافی فرق بھی پڑا۔ اب سوشل میڈیا پہ کیونکہ پروپیگنڈا بڑھتا جا رہا تھا اور اس کو کاؤنٹر کرنے کا طریقہ یہی تھا کہ انٹرنیٹ کو بند کر دیا جائے، تو امریکہ کو بڑا رحم آیا، اور امریکہ کے بلکہ دنیا کے سب سے امیر ترین انسان ایلون مسک نے اعلان کیا کہ وہ اپنا سٹار لنک ایران کے لیے اوپن کر رہا ہے۔ سٹار لنک آپ جانتے ہیں کہ سیٹلائٹ انٹرنیٹ ہے جو ایلون مسک کی سیٹلائٹس زمین کے گرد گھوم رہی ہیں اور وہ دنیا کے کسی بھی ملک کو وائرلیس انٹرنیٹ پرووائڈ کر سکتی ہیں۔ تو اب اس کی وجہ سے کیا ہونا تھا، لوگوں میں پھر کوارڈینیشن ہونی تھی، اور یہ جو پورا پلان چل رہا تھا یہ پھر سے شروع ہو جانا تھا۔ تو ایران کے پاس ایسا ہتھیار ہے، اس کے پاس ایک ایسا وائرلیس ہتھیار ہے جس کی وجہ سے اس نے سارا جو ایلون مسک کا انٹرنیٹ تھا نا اس کو بھی جام کر دیا، مطلب یہ پروگرام بھی ختم ہو گیا۔ تو دنیا میں آپ یاد رکھیں کہ کوئی چیز فری نہیں ہوتی، دیر از نو فری لنچ۔ اس کے پیچھے بھی ایک پورا پلان تھا، اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیا تھا۔ ساری کوارڈینیشن، سارا پروپیگنڈا سوشل میڈیا سے ہو رہا تھا۔ تو یہ بھی پروگرام ختم ہوا تو آہستہ آہستہ پروٹیسٹ کم ہونا شروع ہو گئے، اور اب کافی حد تک وہاں پر بہتر صورتحال ہے۔ جیسے ہی ایران کے اندر یہ پروٹیسٹ کم ہونا شروع ہوئے تو اسرائیل اور امریکہ کو اندازہ ہو گیا کہ موقع تو ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، موقع نکلنے سے پہلے فوراً سے ایران پر حملہ کرنا چاہیے۔ تو آپ نے دیکھا کہ پچھلے 48 گھنٹے بہت ہی اہم تھے، پوری دنیا اس پر بات کر رہی تھی اور انتظار کر رہی تھی۔ ٹرمپ نے باقاعدہ ایک حملے کی دھمکی دے دی تھی، اور جو مڈل ایسٹ کے اندر اس کی بیسز ہیں وہاں سے اس کے جو فائٹر جیٹس ہیں وہ بھی نکال لیے گئے تھے، اور جو اس کے بحری بیڑے ہیں وہ بھی ایران کی طرف روانہ کر دیے گئے تھے، اور لوگ انتظار کر رہے تھے کہ بس ابھی حملہ ہوا ایران پر، ابھی حملہ ہوا۔ لیکن اس کا جس طرح سے ایران نے جواب دیا، مطلب کیا بات ہے، جس طرح سے اس نے جواب دیا نا، ٹرمپ کے طوطے اڑ گئے۔ اس کے بعد ایران نے کہا کہ اگر ہم پر حملہ کیا گیا نا تو ہم ایک تو اپنا پورا ڈیفینس کریں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر جتنی بھی امریکن بیسز ہیں وہ سب ہمارے نشانے پہ ہوں گی، ٹھیک ہے، کسی بیس کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اب اس کی وجہ سے ہونا کیا تھا کہ صرف امریکہ پہ حملہ نہیں ہونا تھا، بلکہ جو امریکہ کے اتحادی ہیں جنہوں نے
اپنے ملک کے اندر امریکہ کو ایئر بیسز بنا کے دیے ہیں، سوچیں ان پر کتنا برا اثر پڑتا، مطلب ان کی اکانومی تباہ ہو جاتی، ان کی ٹریڈ خراب ہوتی، وہاں ٹورزم ختم ہو جاتی۔ مثال کے طور پہ امریکہ کے اتحادی دنیا کا امریکہ کا سب سے بڑا بیس کہاں پر ہے؟ قطر کے اندر ایئر بیس ہے، اس کے علاوہ یو اے ای کے اندر ہے، سعودی عربیہ کے اندر ہے۔ اگر ایران ان ملکوں پر حملہ کر دیتا تو ان کی ٹریڈ کے بارے میں سوچیں، وہ تو ویژن 2030 کا خواب دیکھ کے بیٹھا سعودی عربیہ، اور جو یو اے ای ہے وہ تو ایک ہب ہے ٹورسٹ کا۔ قطر کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ کتنا ٹورسٹ کے لیے اور ورک کے لیے آنے والے لوگوں کے لیے ایک بہت ہی اچھی ڈیسٹینیشن ہے۔ تو سوچیں کہ ان ملکوں کا کیا حال ہوتا، ایک بہت بڑی دھمکی تھی۔ اب وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کا کانفیڈنس لیول اس طرح کا ہونا چاہیے کہ سامنے والا بندہ بھی کھٹک جائے کہ یار یہ کوئی بہت بڑی چیز ہے۔ تو ایران نے جب یہ دھمکی دی نا تو امریکہ کو احساس ہوا کہ یار ان کے پاس کچھ ایسا ہے جو ہمیں پتہ نہیں ہے، شاید جو انہوں نے اسی ٹائم کے لیے بچا کے رکھا ہوا ہے۔ اب وہ کوئی ایسا نیو میزائل بھی ہو سکتا ہے، یا پھر یہ کوئی شاید نیوکلیر ہتھیار ہو سکتا ہے، اور ایران نے نیوکلیر ہتھیار بنا لیے ہیں اور ہم پر وہ اٹیک کر دے گا اس کے بعد۔ تو اس وجہ سے بھی ٹرمپ کو تھوڑا حوصلہ ہوا۔ سعودی عربیہ اور قطر نے مل کے ٹرمپ کو سمجھایا کہ خدا کا نام مانو، ہماری ٹریڈ تباہ نہ کرو، کیونکہ اگر ایران نے ہم پر حملہ شروع کیا، ہماری بیسز پر حملہ شروع کیا، یعنی امریکن بیسز پر، تو ہمارا تو کاروبار تباہ ہو جائے گا، ہم تو روڈ پہ آ جائیں گے بالکل، یعنی کنگال ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اسٹریٹ آف ہرموز جہاں سے ہماری ٹریڈ ہوتی ہے، اگر وہ اس نے بلاک کر دی اور ہم پر حملے شروع کر دیے، ہماری بیسز پر حملے شروع کر دیے، ہماری بدنامی الگ ہوگی، ہمارا کاروبار الگ تباہ ہوگا، اور مڈل ایسٹ کے اندر تباہی شروع ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ یہ ورلڈ وار میں لازمی کنورٹ ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ چائنا اور رشیا جو ہے وہ ایران کے اتحادی ہیں، اینٹی امریکن بلاک کے اندر ہیں یہ، اور لازمی یہ دونوں ایران کی مدد کرنے کے لیے آئیں گے، کیونکہ ایران ان کے لیے اتنا اہمیت رکھتا ہے نا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کیوں اہمیت رکھتا ہے؟ کیونکہ مڈل ایسٹ کے اندر جتنے بھی کنٹریز ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ ایران پر انفلوئنس قائم رکھتے ہیں۔ رشیا اور چائنا نے جتنا بھی انفلوئنس قائم کیا ہوا ہے، یعنی مڈل ایسٹ کے اندر وہ اپنی فورسز کو بھیجتا ہے یا پھر کوئی بھی اسٹرائک کرتا ہے تو وہ ایران کے تھرو ہی کرتا ہے۔ تو مڈل ایسٹ کے اندر ان کا انفلوئنس بالکل ختم ہو جانا تھا، ایک پورا سمجھے دنیا کا ایک خطہ ان سے کٹ جانا تھا۔ تو وہ یہ رسک کبھی نہیں لے سکتے۔ اس وجہ سے بھی جو عرب کنٹریز ہیں مل کر ٹرمپ کے پاس گئے اور اس کو سمجھایا کہ خدا کا نام لے، اس اپنی حرکتوں سے باز آ جا ورنہ ہم سب مارے جائیں گے۔ اچھا، ایران نے بھی اس پر پوری پلاننگ کر رکھی تھی کہ اگر یہ حملہ ہوتا ہے تو ہم نے اس کا جواب کیسے دینا ہے، اور اس بندے ٹرمپ نے آنے کے بعد نا یقین مانے بالکل امریکہ کو آئسولیٹ کر دیا۔ وہ کہتے ہیں نا بابو بھائی کا آتنک ہی ختم ہو گیا، کیونکہ ٹرمپ کا کوئی پلان کامیاب ہوتا نظر نہیں آ رہا، چاہے وہ ایران پر حملے کی دھمکی کو دیکھ لیں یا پھر ٹرمپ صاحب نے جو ابھی گرین لینڈ کو قبضانے کی دھمکی دی ہے، اس کی وجہ سے ایک نیا کٹا کھل گیا۔ وہ کیا ہوا ہے کہ یورپی یونین کے جو ملک ہیں اور نیٹو کے جو ملک ہیں وہ ٹرمپ کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں۔ ڈنمارک، ناروے اور فرانس نے تو باقاعدہ کہہ دیا کہ ہم گرین لینڈ کو ڈیفینڈ کریں گے، اور اس پر حملہ پورے سمجھو نیٹو پر حملہ ہے۔ تو بڑی انٹرسٹنگ صورتحال پیدا ہو گئی ہے، کیونکہ امریکہ بھی نیٹو کا ممبر ہے، اور یہ جو یورپی یونین کے ملک ہیں، یورپ کے ملک ہیں، یہ بھی نیٹو کے ممبر ہیں۔ تو نیٹو ورسز نیٹو ہو جائے گا تو کیا بنے گا ان کا؟ کوئی سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کس طرف جا رہا ہے یہ ٹرمپ اس کو لے کے نا۔ مطلب اسرائیل کی خاطر یہ ہر بندے سے ہی پنگے لینے کے لیے تیار ہے، ہر بندے کے ساتھ ہی جنگ کرنے کے لیے تیار ہے، صرف اسرائیل کو راضی کرنے کے لیے۔ اور ایران کا معاملہ آپ کو جتنا آسان لگ رہا ہے نا اتنا ہے نہیں۔ میں اپنی ویڈیوز کے اندر آپ کو کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ ایران کے بعد پاکستان کی باری ہے۔ کیوں؟ ابھی آپ نے خبروں میں سنا ہوگا کہ پاکستان اور سعودیہ نے جو ایگریمنٹ کیا تھا، جس کو میوچل ڈیفینس ایگریمنٹ کہتے ہیں، اور اس ایگریمنٹ کے مطابق اگر دونوں میں سے کسی کنٹری پر حملہ ہوتا ہے تو وہ دونوں کنٹریز پر حملہ شمار ہوگا۔ اب اس کے بعد ہوا کیا ہے کہ ترکی نے یہ خواہش کی ہے کہ ہمیں بھی اس معاہدے کے اندر شامل کر لو۔ تو اب اس پر کام چل رہا ہے، اور ان قریب آپ دیکھیں گے کہ ترکی کو بھی اس معاہدے کے اندر شامل کر لیا جائے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسلم دنیا کا نیٹو بننا شروع ہو رہا ہے، اور اس کے اندر یہ شامل ہوگا کہ اگر ان تینوں ملکوں میں سے کسی ایک پر حملہ ہوتا ہے تو یہ پورے تینوں ملکوں پر حملہ شمار کیا جائے گا۔ اب آپ سوچیں کہ سعودی عربیہ کے پاس بے شمار پیسہ ہے، پاکستان کے پاس نیوکلیر ہتھیار ہے، اور ترکی کے پاس لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، سب سے بڑھ کر ڈرونز کی ٹیکنالوجی ان کے پاس بہت اچھی ہے، یعنی بہت اچھا ایک کمبینیشن بن چکا ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس جو معاہدہ ہے نا ڈیفینس ایگریمنٹ، اس کے اندر جلد سے جلد ایران کو شامل کرنا چاہیے، تب ہی اس کی جو اصل فائدہ ہے نا وہ مڈل ایسٹ کو پہنچ سکے گا، مسلمانوں کو پہنچ سکے گا۔ تو ابھی تک تو ایسا نہیں کیا گیا، لیکن امریکہ کی ڈر کی وجہ سے، پابندیوں کی وجہ سے، اور اس کی ایک پوری ہسٹری رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تاریخ میں یہ پہلی دفعہ کیا جا رہا ہے، ایک ٹائم ایسا بھی آیا تھا 1974 میں جب اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی تھی۔ تو اس کے سمجھنے کے لیے آپ کو کافی پیچھے جانا پڑے گا، میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ کیا ہوا تھا۔ لیکن اس ٹائم یہ اتحاد توڑ دیا گیا تھا، اب دوبارہ سے اس کو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اچھا، ٹرمپ کی ان حرکتوں کے بعد یونائٹڈ نیشن بھی بری طرح سے ایکسپوز ہو گیا۔ دنیا نے دیکھا ہے کہ یہ کیسے پوری دنیا کو بیوقوف بناتے رہے ہیں، یعنی
یونائٹڈ نیشن ہمیشہ تب بات کرتا ہے جب امریکہ یا اسرائیل کا مفاد ہوتا ہے. اس کی اتنی جرت ہی نہیں ہے کہ ان کے مفاد کے وہ خلاف جا سکے اور مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہو سکے. جتنے بھی ملکوں پر امریکہ اور اسرائیل نے حملہ کیا ہے، چاہے آپ فلسطین کی مثال لے لیں، لیبیا ہو، شام ہو، ایران ہو، عراق ہو، یونائٹڈ نیشن کا کیا کردار رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اب جب گرین لینڈ کی باری آئی ہے، وینزویلا کے صدر کو اٹھا لیا گیا ہے، تب بھی یونائٹڈ نیشن نے کچھ نہیں کیا. تو آپ دیکھ لیں کہ اس کا کردار کیا رہا ہے. اگر ٹرمپ کا اور اسرائیل کا یہ پلان کامیاب ہو جاتا تو کیا ہونا تھا؟ ہونا یہ تھا کہ اگر رضا پہلوی اقتدار کے اندر آ جاتا تو اس نے سب سے پہلے ایران کو ایک سیکولر ملک بنا دینا تھا. یہاں پر اسلامک رجیم ختم ہو جانی تھی، اور اس کے بعد ایران کا جو نیوکلیر پروگرام چل رہا تھا، جو ڈیفنس کا اس کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے، وہ ختم ہو جانا تھا. ایران نیوکلیر پاور کبھی نہیں بن سکتا تھا. اس کے بعد کیا ہونا تھا کہ اسرائیلی ایمبیسی، امریکن ایمبیسی کھلنی تھی ایران کے اندر، اور اس کے بعد جو پاکستان سمیت پورے مڈل ایسٹ پر اسرائیل کا انفلوئنس ہو جانا تھا. اس پورے خطے کے اندر کوئی ایک دشمن بھی باقی نہ رہتا، نہ اسرائیل کا نہ امریکہ کا. تو دیکھیں، دونوں سپر پاورز نے ایک دوسرے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کنٹری کو رکھا ہوا ہے. رشیا اور چائنا نے رکھا ہوا ہے ایران کو، اور اس کو بیلنس کرنے کے لیے اسرائیل کو رکھا ہوا ہے امریکہ نے. تو اس وجہ سے ایران ان کے لیے بہت امپورٹنٹ تھا. اور دوسری وجہ اوبیسلی آپ سب جانتے ہیں کہ تیل. امریکہ اور اسرائیل اتنی ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود، اتنا پیسہ ہونے کے باوجود، یعنی ہر طرح کی سہولت ہونے کے باوجود ڈائریکٹلی ایران پر حملہ کیوں نہیں کرتے؟ لیکن اس کے پیچھے یہ وجہ نہیں ہے کہ وہ کوئی کرسی دکھا رہے ہیں، بلکہ سچ یہ ہے کہ اگر وہ ایسا کر سکتے نا تو آج سے 40 سال پہلے ہی کر چکے ہوتے. لیکن ایسا پاسبل نہیں ہے، اور اس کو امپاسبل بناتی ہے ایران کی جیوگرافی. آپ ذرا ایران کے میپ کو دیکھیں. اگر آپ مغرب کی طرف جائیں تو زرگوز کا ایک پہاڑی سلسلہ ہے جو کہ قدرتی دیوار کی طرح کام کرتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان پہاڑوں کو کراس کر کے آج کے نہ ٹینک آ سکتے ہیں، نہ کوئی آرمی وہاں سے آ سکتی ہے. یعنی ایک قدرتی بیریئر کا یہ جگہ کام کرتی ہے، وہاں سے کوئی بھی آرمی یا فوج وہاں سے حملہ کرنے کے لیے نہیں آ سکتی. اگر شمال کی بات کریں تو شمال کی طرف البروز کا پہاڑی سلسلہ ہے، وہاں سے بھی کوئی آرمی نہیں آ سکتی. وہ بھی ایک پورا قدرتی بیریئر ہے، پورا پہاڑوں سے بھرا ہوا ہے، وہاں سے بھی انٹر ہونا پاسبل نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ہی کیسپین سی لگتا ہے جہاں سے آرمی نہیں آ سکتی. یعنی اگر سمندر کے راستے بھی حملہ کیا جاتا ہے تو وہ ایران کا جو کیپٹل ہے وہ اس سے کوسوں دور ہے، بیچ میں پہاڑ آتے ہیں، پاسبل نہیں ہے کہ وہاں سے اتنا لمبا حملہ کیا جا سکے. اب بچ جاتا ہے مشرق کا راستہ، اور ایران کے مشرق کے اندر آپ جانتے ہیں کہ افغانستان اور پاکستان موجود ہیں. اور پاکستان تو کبھی بھی یہ رسک نہیں لے سکتا کہ اپنے ہمسائے کے ساتھ اس طرح سے بگاڑ کے رکھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی طریقہ ہے بھی نہیں کہ پاکستان کے راستے کوئی ایسی بیسز بھی نہیں ہے کہ ایران کے اندر داخل ہوا جائے. پھر دوسرا رہ جاتا ہے افغانستان. افغانستان نے ریسنٹلی جنگ کو سروائیو کیا، اور وہ کسی تیسری جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتا. تو اس وجہ سے وہاں سے بھی پاسبل نہیں ہے. اور یہ دونوں مسلمان کنٹریز ہیں، اور مسلمان کنٹریز ہوتے ہوئے وہ کبھی بھی اسرائیل کا ساتھ تو نہیں دیں گے، امریکہ کا ساتھ تو نہیں دیں گے. ہاں، دھمکیوں میں کچھ حد تک آ سکتے ہیں، ایروسپیس استعمال کرنے دے سکتے ہیں دھمکیوں کے چلتے، لیکن آرمی والا حملہ کبھی بھی نہیں کرنے دیں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد اگر یہ چیز بڑھ جاتی ہے تو یہ ورلڈ وار کی طرف بھی جا سکتی ہے. یہ حالات بہت زیادہ خراب ہو سکتے ہیں، پورا مڈل ایسٹ تباہی کی طرف جا سکتا ہے. تو یہ وجہ ہے، کوئی کرسی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ دونوں ڈائریکٹلی ایران پر کوئی ملٹری سٹرائک نہیں کرتے، ہمیشہ ایئر سٹرائک کو ہی پریفرنس دیتے ہیں. ہم فرض کرتے ہیں کہ اگر یہ تمام رکاوٹیں پار کر کے کوئی آرمی ایران کے اندر داخل بھی ہو جاتی ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ ایران کے بیچوں بیچ 2 سب سے بڑے صحرا موجود ہیں، اور یہ اتنے خطرناک ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. مطلب یہ کچھ ہی منٹوں کے اندر، کچھ ہی گھنٹوں کے اندر انسان کو پیاس سے، دھوپ سے اور خشکی سے مار سکتے ہیں. یعنی تباہی ہے ٹوٹلی یہاں پر. ایک ہے دشت لوت اور دوسرے کا نام ہے دشت کویر. ان کے بارے میں مزید جاننا ہو تو آپ اس کو گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنے زیادہ خطرناک ہے. اور اگر جنوب کی بات کریں تو ایران کے جنوب کے اندر ہے پرشین گلف اور گلف آف عمان. زمین تو ہے نہیں، تو یہاں سے بھی کوئی فوج نہیں آ سکتی. یعنی ہر طرف سے ایران قدرتی طور پر سیکیور ہے. تو اب آپ خود سوچ کے دیکھیں کہ اگر ایران جیسے ملک پر حملہ کرنا ہو تو ان دونوں کنٹریز کے پاس کیا آپشن باقی رہ جاتا ہے، سوائے اس کے کہ پروپیگنڈا کر کے، سوشل میڈیا پروپیگنڈا کر کے، میڈیا کو خرید کے، جیسے انہوں نے باقی دنیا کے ہر ملکوں کے اندر یہ اسکرپٹ دہرایا. جیسے مڈل ایسٹ کے ملکوں کو تباہ کیا گیا نا، تو اس سے پہلے پورا ماحول بنایا گیا تھا میڈیا پر کہ وہاں پر ظلم ہو رہا ہے، وہاں پر حکومت ظلم کر رہی ہے، اور وہاں پر جو ہے ڈیموکریسی خطرے کے اندر ہے. تو پورا ایک ماحول بنایا جاتا ہے. تو اسی طرح سے ایران کے اندر بھی پورا ماحول بنایا گیا. پہلے پابندیاں لگانے کے بعد انفلیشن بڑھایا گیا، وہاں پر مہنگائی بڑھائی گئی، اس کی ٹریڈ ختم کر دی گئی. تو لوگوں کے اندر غصہ بڑھایا گیا، پھر لوگوں کو وہاں پر اپنے شامل کیا گیا، پھر اس پروٹیسٹ کو نام دیا گیا، ہنگامہ کھڑا کر دیا گیا. تو یہ پورا پلان کے تحت ہوا ہے. پھر سوشل میڈیا پر پوری دنیا کو یہ ریزن دی گئی کہ امریکہ کو کیوں حملہ کرنا چاہیے ایران پر، تاکہ پوری دنیا کی سپورٹ بھی حاصل ہو سکے. تو ابھی بھی یہ اسکرپٹ دہرایا جا رہا تھا، لیکن ایران کی قسمت ایسی ہے یا پھر ایران کی عوام کو عقل آ گئی ہے کہ یار یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا تھا.
تو عین موقع پہ جا کے کہتے ہیں نا جو مکھن سے بال کی طرح ایران نے پوری اس رجیم چینج کو نکال لیا۔ اچھا، آپ نے ایک چیز نوٹس کی ہوگی کہ ریسنٹلی آپ دیکھیں کہ ریئر ارتھ منرل ہو یا پیٹرول ہو یا نیچرل تیل ہو، اس کو حاصل کرنے کے لیے ٹرمپ صاحب ایک دم سے بوکھلا گئے ہیں۔ یعنی وینزویلا کی آپ مثال دیکھیں، اس کے صدر کو اٹھا کے لے آئے ہیں اور اپنی امریکن کمپنیز کو وہاں کانٹیکٹ دے دیا تیل نکالنے کے لیے۔ گرین لینڈ میں آپ کو پتہ ہے آئل اور نیچرل ریسورسز حد سے زیادہ موجود ہیں۔ پاکستان سے ریئر ارتھ منرل جو ہے وہ منگوانے کے لیے پوری تیاریاں چل رہی ہیں۔ اب اس کے بعد ایران کے آئل پر قبضہ کرنے کی تیاری چل رہی تھی۔ تو اتنا زیادہ آئل کے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ مطلب پتہ ہے کہ جہاں پر آئل ہو وہاں پر امریکہ بھی ضرور ہوگا، لیکن اچانک سے اتنی زیادہ ضرورت کیا پڑ گئی ہے؟ یہ بلا وجہ نہیں ہو رہا، بلکہ امریکہ اپنی غلطیوں سے سیکھ رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عرب اسرائیل وار ہوئی تھی۔ اس جنگ کے اندر امریکہ نے اسرائیل کا ساتھ دیا تھا اور اس کے مخالف جو عرب کنٹریز تھے وہ اسرائیل کے خلاف تھے۔ تو اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دینے کے لیے اس ٹائم جو سعودی عربیہ کے حکمران تھے شاہ فیصل، انہوں نے امریکہ کو ایسا مزہ چکھایا تھا کہ وہ اب تک اس کو یاد ہوگا، مطلب اس کی نسلیں بھی نہیں بھولیں گی۔ اپنی جو سعودی عربیہ کی اور گلف کنٹریز کی جو آئل کی سپلائی تھی اس کو کاٹ دیا گیا تھا امریکہ اور اسرائیل کے لیے، یعنی کوئی بھی ان کو آئل نہیں دے گا۔ تو اس کی وجہ سے وہاں پر اتنی زیادہ امریکہ میں انفلیشن ہو گئی تھی، اتنا زیادہ وہاں پر ڈی اسٹیبلائزیشن ہو گئی تھی کہ وہ یہ جنگ مزید جاری نہیں رکھ سکتے تھے۔ مطلب آپ کے پاس پیٹرول نہیں ہے، انرجی نہیں ہے، تو آپ اس جنگ کو کیسے لڑیں گے؟ نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ مسلمانوں کا نیٹو جو اب شروع ہو چکا ہے اور یہ جو غیر مسلموں کا یا کافروں کا جو ایک نیٹو بن چکا ہے، یہ کیسے ورلڈ وار 3 کی طرف جا رہا ہے اور آخری جنگ عظیم کی طرف جا رہا ہے، اور اس کا آخری جنگ عظیم سے کیا تعلق ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کافروں کا لشکر 70 جھنڈے لے کے 70 جھنڈوں کے نیچے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے اکٹھا ہوگا۔ تو دوسری طرف سے مسلمانوں کا بھی ایک نیٹو ہوگا، اتحاد ہوگا۔ تو اسی کی شروعات ہو چکی ہے۔ دوسرا ہم یہ جانیں گے کہ ویسٹرن تہذیب کے نام پر یہ دجالی سسٹم عورتوں کو گھروں سے کیسے باہر نکال رہا ہے، جیسے ایران کی عورتوں کو نکالا جا رہا ہے، برقعے کے خلاف پروٹیسٹ کروایا جا رہا ہے، اسلامک رجیم کے خلاف پروٹیسٹ کروایا جا رہا ہے، اور وہ انجانے کے اندر اس کا حصہ بن رہی ہیں، دجالی سسٹم کا حصہ بن رہی ہیں۔ آپ نے حدیث مبارکہ میں پڑھا ہوگا کہ دجال کا سب سے زیادہ ساتھ دینے والی عورتیں ہوں گی۔ جو مسلمان مرد ہوں گے، جو خوف خدا رکھنے والے ہوں گے، وہ اپنی عورتوں کو روکیں گے لیکن وہ ان کے کنٹرول میں نہیں آئیں گی۔ تو یہ حدیث کس طرح سے پوری ہو رہی ہے یہ ہم نیکسٹ ویڈیو کے اندر جانیں گے، اور دوسرا یہ بھی جانیں گے کہ ایران سے 70,000 یہودی نکلنے کی بات کیوں کی گئی تھی۔ سو اسٹے ٹیون۔